اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالات کے جواب دوں گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو بھائی ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں ویڈیو کے نیچے، اور کافی زیادہ ان کے سوالات ہیں، تو ساحر عظیم سر کے حوالے سے اس کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو زیادہ کامن جو کوسچن آ رہا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، تو پھر جو دوسری دنیا، جیسے ساحر عظیم صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو پورٹل کھلتے تھے، تو دوسری جو پلانٹ کی جو سمجھ لے کہ مخلوق تھی وہ ہمارے پلانٹ میں آتی تھی اور آ کے جو تباہی مچاتی تھی اور ان کا لڑائی جھگڑا آپس میں ہوتا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو ہم پھر اشرف المخلوقات کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان ہے اپنے آپ کو جو اشرف المخلوقات ہم کہہ رہے ہیں، ہم ہے بھی اشرف المخلوقات ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ہمارے سے زیادہ علم ہے اور ان کی ٹیکنالوجی ہمارے سے زیادہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو انسان ہے ابھی آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے۔ اگر آپ 100 ایئر، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ کم تھی۔ تو کیا اس وقت کے جو لوگ رہتے تھے وہ سوچ سکتے تھے کہ آنے والے 100 سال کے بعد اتنی زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی؟ اور وہ جو پہلی کی جو قومیں تھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پلانٹ پہ رہ رہی ہوں۔ اگر ہاں یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن آپ کو کس نے بول دیا کہ ضروری ہے کہ آدم کی اولاد صرف اسی زمین کے اوپر ہے؟ کیونکہ قرآن میں بھی جدھر زمین کا ذکر آیا ہے اس میں زمین میں اس سیارے کا ذکر نہیں آیا۔ زمین جتنے بھی پلانٹ ہیں ان کو زمین ہی بولا جائے گا، اس کے اندر جو مٹی ہے اس کو زمین ہی بولا جائے گا۔ تو اس لیے زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی زمین ہے، وہ زمین ہمارے پلانٹ کے علاوہ جو دوسری زمین ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اوپر بھی تو ظاہر ہے اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو پہلے جو حضرت ہمیں جو حوالے ملتے ہیں اس کے مطابق جو حضرت نوح سے پہلے جیسے حضرت ادریس تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندہ ہی اٹھا لیا تھا، اور وہ پہلے آسمان کے اوپر تھے، بعد میں وہ چوتھے آسمان کے اوپر تھے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جب ان کو معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ دیکھا، تو اس کا مطلب ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہیں، تو وہ بھی تو چوتھے آسمان پہ کسی راستے سے گئے نا۔ تو اس کے علاوہ آپ حضرت ذوالقرنین کا آپ نے سنا ہی ہوگا، انہوں نے مشرق اور مغرب جدھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، جدھر سے نکل رہا ہے، انہوں نے یہ سارا جو سفر ہے طے کیا۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ جو زمین کے اندر جو سورج ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، جدھر غروب ہو رہا ہے یہ سورج، ادھر گئے تھے۔ یہ تو میرے خیال سے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ تو عام انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں اتنی جو کیا بڑی بات تھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھانے کی، اپنے جو اشرف المخلوق ہے، جو اپنے نائب ہیں زمین کے اوپر، جو انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانے کی بات کی ہے، جو بتایا ہے قرآن کے اندر کہ ذوالقرنین مشرق کی طرف بھی گیا، مغرب کی طرف بھی گیا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ زمین کے اس کنارے میں گیا یا اس کنارے میں، کیونکہ اگر تو وہ فل مشرق میں جاتے تو اب تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ زمین گول ہے، تو جاتے تو آگے سے پھر دوسرا علاقہ مغرب شروع ہو جانا تھا۔ آپ جدھر بھی جائیں گے ادھر آپ کو سورج ملے گا۔ ایسے تو نہیں ہے، سورج تو کہیں بھی غروب نہیں ہو رہا۔ اگر ادھر اب غروب ہو گیا، آپ ادھر سے سعودیہ کی طرف چلنا شروع کر دیں اس سائڈ پہ، تو آپ کو ادھر سورج مل جائے گا، ادھر تو غروب نہیں ہو رہا۔ ایسے تو یہ 24 آور میں پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہے سورج، تو اس کا مطلب ہے سورج تو کہیں غروب ہی نہیں ہو رہا۔ تو وہ اس کے اندر جو بات ہوئی ہے کہ مشرق کی طرف بھی گئے، مغرب کی طرف بھی گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اور ان کو ادھر کالی مٹی بھی ملی جدھر سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو اس کا میرے خیال سے کہیں بھی کدھر ہے کالی مٹی دنیا کے اندر؟ تو وہ جو بات ہو رہی ہے وہ دوسرے پلانٹس
اور یہ پوری سمجھ لیں کہ جو کائنات ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جدھر سے یہ سورج نکلتا ہے، جدھر یہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں کافی زیادہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ذوالقرنین رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ انہوں نے بولا ذوالقرنین رکھا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا انسانوں کے نام ختم ہو گئے تھے جو کہ فرشتوں کے نام رکھنے شروع کر دیے؟ مطلب کہ صحابہ کرام کا بھی، کافی صحابہ کرام کا کنسیپٹ تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کو کسی دوسری کیٹیگری میں جو نہ سمجھتے تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو۔ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سفر کرتے تھے اور مختلف جگہ پہ جاتے تھے، زمین کے باہر جاتے تھے، یہ جو ہمارا پلانٹ ہے اس سے باہر جاتے تھے، اور اس کے بعد جو پورٹل کھلتے تھے اس ٹائم یہ جو پورٹل کھلنے والا جو بلیک ہول والا سلسلہ جاری تھا، اور اس کے ذریعے ہی جو دوسری قومیں تھی وہ زمین پہ آتی تھی، آ کے جو ادھر بسنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا تھا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جو پورٹل تھے وہ بند کیے تاکہ ادھر جو تباہی مچا رہی تھی وہ قومیں ان کو ادھر ہی ان کو بند کر دے۔ تو اسی لیے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو فتنہ دجال کے بعد جو آئیں گے یجوج مجوج، ان کو بھی ایک دیوار کے پیچھے قید کر دی ہے۔ تو وہ کیا وہ دیوار اس دنیا میں ہے؟ اس دنیا میں تو وہ دیوار ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس دنیا میں پورے ہی نہیں آ سکتے۔ تو وہ کدھر ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بلیک ہول کے ذریعے ادھر سے دوسرے پلانٹ سے اس پلانٹ میں آتے تھے اور ادھر آ کے تباہی مچاتے تھے۔ اور میرے خیال سے آپ کو اپنے جو کوسچن تھے آپ کے، ان کے آنسر مل گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو اور بھی کچھ سوال پوچھنا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، تو اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ ایسی ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔